پیر میر علی شاہ صاحب سامنے آئے, ٹھیک ہے, بڑے بڑے علماء سامنے آئے. اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا, یہ ایک الگ چیز ہے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی, جو یہ کہتے ہیں جی بہت بڑے ہمارے جی ہیرو غلام القادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیا کیڑا سی دھوئیں چوں. ہاں, وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ انہیں دھوئیں چوں نسیا کون سی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح قادیانیوں کو یہ سپورٹ کر رہا ہے. اس لیے ہم ڈنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کا سپورٹر ہے. اس کی ویڈیوز قادیانی اپنے چینل پہ چلاتے ہیں. اس کا بابا بھی مانتا ہے, جو میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں, جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی نسیہ کون سی, یعنی یہ بتا رہا ہے کہ مجھے قادیانی نے مواد جو پیش کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جناب علی پیر میر علی شاہ بھاگ گئے تھے. جب مرزا قادیانی نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی سنی بندہ آئے مقابلہ کرے مناظرہ کرے, تو پیر میر علی شاہ نے کہا تھا کہ میں تم سے مناظرہ کروں گا. اس نے کہا مناظرہ کرنا تفسیر لکھنی ہے. پیر میر علی شاہ نے کہا میں تفسیر لکھوں گا. اس نے کہا عربی میں لکھنی ہے. آپ نے فرمایا عربی میں لکھیں گے, لیکن میں قلم کو کہوں گا وہ چلے گا, تو بھی قلم کو حکم دے. تیرا دعویٰ کہ میں نبی ہوں, ہم نہیں لکھیں گے, ہمارے قلم لکھیں گے. بھاگ گیا, آیا ہی نہیں. یہ ایک حقیقت ہے, لیکن اس حقیقت کو جھٹلانے کے لیے, قادیانی کی سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرائے کہ میری ویڈیو بھی آ سکتی ہے جس میں بتاؤں گا کہ نسیہ کون سی. یعنی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی, قادیانیوں کے ساتھ رحم دلی اور ان کو سپورٹ کرنا, یہ قادیانیوں کا سپورٹر ہے پکا. کافی ساری ہماری ویڈیوز ہیں اس پر. یہ کہتا ہے کہ جناب قادیانی جو ہے وہ عیسائیوں سے بہتر ہیں, یہودیوں سے بہتر ہیں. قرآن پاک میں کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں پہلے رکوع میں کہ آپ عیسائی عورت سے شادی کر سکتے ہیں, یہودی عورت سے شادی کر سکتے ہیں. تو یہ بتا رہا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ آپ قادیانیوں سے تعلقات رکھ سکتے ہیں, ان سے آپ رشتہ داریاں کر سکتے ہیں. اتنا گھٹیا آدمی ہے. اب اس کا بابا کیا کہہ رہا ہے, جس کو استاد مانتا ہے, وقت کا حسین مانتا ہے, محقق مانتا ہے, مولانا اسحاق صاحب اس کے منہ پہ کیسے کالک مل رہے ہیں. دیکھا اللہ رسول نے صحیح بخاری چا کیا پورا روایت کر دے کہ جن میرے ولی نال دشمنی کی تھی میں وہ اعلان جنگ کر دینا. اللہ اعلان جنگ کر دینا, انہوں کا رہندا کھ نہیں. اس دنیا چ بھی ذلیل و رسوا ہوندے, آخر دنیا چ ایسی رسوائی ہوئی کہ اس مرزا غلام نے کیا تھا, کیا ہو میرے مقابلے کوئی قرآن کی تفسیر لکھو, عربی چ لکھنی ہے, اور آ 3 بندے سالس ہون گے, ایک قسم کھا کے کہہ دیں مسلمان عالم کی کہ تفسیر عالم. حضرت سید پیر میر علی شاہ گولی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بالکل تیار, تفسیر بھی لکھنی, مر قلم نہیں ہاتھ لینا, نہ کاغذ پڑھنے, رکھ دینے کاغذ قلم اپنے آپ چلن. پہلا تے مقابلہ, تو نبی ہون دا دعوے دار ہے, میں صرف نبی دا قدنا غلام ہوں, خود قلم چلن. اور دوسرا ہے پہلا مناظرہ کرنا پاؤ. نہیں آیا, بہانہ باز بنا رہا جی میرے خطرہ سی, پشاوری پٹھان آئے سی, حالانکہ ساری برطانوی حکومت کے پیچھے سی, کوئی چونچرا نہیں سی کر سکتا, بڑے کوئی. جی دوستو, آپ نے دیکھا اس کا بابا مان رہا ہے, جس کے محقق مانتا ہے, استاد مانتا ہے, وقت کا حسین مانتا ہے, لیکن اس قادیانی کے سپورٹنگ میں آ کے مسلمانوں کا دشمن بن گیا. کیوں؟ اس لیے دشمن بنا ہے کیونکہ پیر میر علی شاہ اللہ کے ولی تھے, بزرگ تھے. یہ تو بات اس کو چبھتی ہے, یہ بات اس کے لیے موت ہے. کیونکہ جب بھی کوئی کہتا ہے کہ قادیانی بھاگ گئے تھے, پیر میر علی شاہ کے سامنے نہیں آئے تھے, مرزا بڑا مرزا چھوٹے مرزے کو جب یہ بات سننے کو ملتی ہے تو یہ لال پیلا ہو جاتا ہے. اس لیے بھونک رہا ہے. اللہ کے ولیوں کے خلاف جب کوئی جاتا ہے تو ایسے ذلیل ہوتا ہے, ایسے رسوا ہوتا ہے. قرآن کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جو مسلمانوں کے راستے ہٹ جاتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں انہیں جہنم میں ڈالوں گا. جہنم سے سیدھا جہنم پہنچے گا جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹے گا. مسلمان محققین, اس کا بابا مان رہا ہے کہ مرزا قادیانی بھاگ گیا تھا, وہ سامنے نہیں آیا, لیکن شکوک کو شبہات ڈال رہا ہے. چونکہ ماننے والے اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام کی گستاخی بھی کر لے, کہیں گے نہیں نہیں جناب علی اس نے صحیح کیا ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے چھوکرے کا لفظ بولا. کچھ عرصہ پہلے کہا کہ چھوکرا جو ہے یہ گستاخی والا لفظ ہے, یہ بازاری زبان ہے. اس کو جب چھوکرا کہا گیا, لیکن اس نے جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا کہا تو اس کے چھوکرے اس کے دفاع میں آ گئے, اور یہ خود دفاع میں آ گئے. جناب نہیں, چھوکرا تو انڈیا پاکستان میں بولا جاتا ہے. یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے, جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے. حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں, ان علماء کی لینگویج سنیں.
یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے. الفاظ دیکھیں, حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے, اس سے زیادہ بڑے نہیں, لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. رکو ذرا, صبر کرو. پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا, وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. ایک میرا کلپ کاٹا جی, چھوکرے کا لفظ استعمال کیا. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں, جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں. یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں, جو چولے ہی سنو ساڑھے کو سناؤ اور چولنا اوہ بےزت. یعنی اپنے اصول کے لحاظ سے چھوکرا لفظ پہلے جب تمہیں کہا گیا تو یہ گستاخی والا لفظ تھا, بازاری زبان تھی. جب تم نے یہ گھٹیا لفظ بولا اب کہ تو نہیں یہ تو استعمال ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں, اور اس کے چھوکرے اس کا دفاع کر رہے ہیں نبی کے مقابلے میں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر جاتا ہے یہ, لیکن اس کے چھوکرے اس کی سپورٹ کرتے ہیں, اس کو نبی سے بھی زیادہ رتبہ دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جو اس کو مانے گا پکا جہنمی ہو جائے گا. ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس نے اپنے چیلوں کو یہ تعلیم دی ہوئی ہے 1 ارب بھی دے دو لیکن وہ نبی کی گستاخی نہیں کرے گا, نبی کو گالی نہیں دے گا. پھر اس کے چھوکرے نے کیا کیا, چلو پیسے لے لو, تینوں ہور پیسے دینا میں, جن تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو, اور وہ غریب ہو فاقہ کش ہو, ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو, کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو, تینوں ہور پیسے دینا میں, جن تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. تعلیم دینے والا اور اس تعلیم پر چلنے والے گستاخ ہوئے کہ نہیں ہوئے. اور اس ویڈیو پر ہزاروں کمنٹس تھے, 66,000 تو ویوز تھے اس پر. مرزا کا چیلا ہے صابر کریمی, اس کا چینل ہے صابر کریمی, اس میں یہ بتاتا ہے کہ میں مرزا کے پاس ملنے جا رہا ہوں, میری آج ان سے ملاقات ہوئی ہے. اس نے اس سے متاثر ہو کے ایسی گستاخی کی تو اس سے متاثر ہونے والے کافر ہو جاتے ہیں, گستاخ ہو جاتے ہیں, مشرک بن جاتے ہیں, کیونکہ اپنے آپ کو گستاخ بنا دیتا ہے, اپنے اصولوں سے مشرک بن جاتا ہے. اور بہت ساری ہمارے پاس اس کی ویڈیوز ہیں, ہمارے چینل کا وزٹ کریں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ خود کو کافر بنا دیتا ہے. کتنی بڑی گستاخی اس نے سکھائی اپنے شاگردوں کو, اور اس کے شاگرد گلی چوراہوں میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ نبی کو گالی دو, ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. کیا یہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ پکے گستاخ نہیں ہے. اور جو داد دے رہے ہیں مرزا کے چیلے اس کو, کیا یہ گستاخ نہیں ہے؟ مرزا گستاخ تعلیم دینے والا, اس کا چھوکرا یہ گستاخ, اور داد دینے والے گستاخ. ایسے گستاخوں کے پیچھے آپ جائیں گے, آپ پکے گستاخ اور جہنمی بن جائیں گے. دنیا میں دوبارہ نہیں آنا آپ نے. اللہ کے رسول سے محبت کریں, ختم نبوت پر آپ کا یقین ہونا چاہیے. آپ قادیانی کو سپورٹر مت بنے. جو قادیانی کو سپورٹر بن جاتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے, جیسے یہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. اللہ آپ کو ایسے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے.